نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلقین غزالی کے ساتھ میں ہوں غلام نبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور توبہ کی حقیقت کے بعد آج چوتھی کڑی میں ہم بیان کریں گے توبہ کے لیے معیار کیا ہے، کسے توبہ کرنی چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ توبہ کرنا ہر ایک شخص پر ہر وقت واجب ہے، وہ یوں کہ ہر بالغ کافر اپنے کفر سے تائب ہو، ہر مسلمان محض نام کا مسلمان نہ ہو، جو کچھ والدین سے سنا اسے ہی اپنی مسلمانوں کے لیے کافی سمجھنے لگے، مگر دل پر غفلت اور نادانی کی چھاپ لگ چکی ہو تو وہ اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ غفلت اور نادانی سے تائب ہو، ایسے کہ اس کا دل حقیقت ایمان کی معرفت سے آراستہ ہونے لگے اور تسلیم کرے کہ میں بھولا ہوا تھا، اب راہ ہدایت پر ہوں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری اس تحریر سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں ہر ایک شخص کے لیے علم کلام کا سیکھنا فرض قرار دے رہا ہوں کہ وہ دلائل سے مرصع ہو، اس لیے کہ علم کلام سے آگاہی ہر فرد بشر پر لازم نہیں، بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کا بادشاہ اس کے دل پر حاکم ہو جائے اور اس کے دل کی دنیا اس کے سامنے محکوم ہو۔ نیز حکومت کا اسی وقت صحیح مسلم ہونا صحیح سمجھا جائے گا جب تن کی مملکت کا کونا کونا اس کے زیر نگیں اور تابع فرمان ہوگا، شیطانی تسلط اور بالادستی کا کلی طور پر خاتمہ ہو۔ جب گناہ کا صدور ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ایمان سلامت نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی زنا یا چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت اس کا دل ایماندار نہیں رہتا، گو وہ کافر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان شاخ در شاخ ہے۔ اس کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھ لے زہر قاتل اور مہلک ہے۔ انسان کو ہوش سنبھالتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زہر کا استعمال جان لیوا ہے، پس ایسے ہی یہ بھی سمجھے کہ جب شہوت کا بادشاہ ایمان اور یقین کو شکست سے دوچار رکھے گا، یا اس کی غفلت ایمان کو تباہ کر دے گی، یا اس کے ایمان کا نور شہوات کے اندھیروں میں گم ہو جائے گا، تو توبہ کا آغاز ایسی ہی ترتیب سے مرتب ہوگا۔ کافر ہے تو کفر سے تائب ہو، اگر محض نام کا مسلمان ہے تو بدعملی سے توبہ کر کے صحیح مسلمان بنے، تاکہ ایمان خام نہ رہے بلکہ خوب پختہ۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں حالتوں میں جب ابتداً توبہ کرے گا تو گناہ سے بالکل یہ خالی نہیں ہوگا۔ اس کے باطن میں گناہ کے بیج ہوں گے، مثلاً عمدہ کھانوں کا لالچ، شہرت کی حرص، مال و دولت کی طمع، حسد و غصے کا جذبہ، تکبر و غرور کا ظہور، یوں ہی دیگر مہلکات جب یکا یک نہ چھوڑ دی جائیں۔ یہی وہ عادات ہیں جو خبائث کی بنیاد اور اصل ہیں، انہی سے تمام گناہوں کا پودا جڑ پکڑتا ہے۔ انہی سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہر چیز حد اعتدال میں رہے اور جملہ شہوات عقل مندی سے دور کر دی جائیں، اور پروردگار عالم کی اطاعت کو بجان دل اختیار کر لیا جائے۔ ان امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے شدید مجاہدات اور ریاضت کی ضرورت ہے، تب کہیں عقل کو ان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تاہم ان امور سے پاک صاف ہونے کے باوجود وسواس بدستور باقی رہتے ہیں۔ نفس کے بیجا مطالبات اور ناجائز تصورات سے نجات کا پھر بھی ملنا دشوار گزار ہے، لہٰذا ان سے ہمہ وقت توبہ کرتے رہنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ نیز جملہ نقائص کی بنیاد وہ تغافل و فراموشی ہے جو انسان کو رحمان سے دور کر دیتی ہے۔ وہ بجائے خود گناہ عظیم ہے، گویا یہ فراموشی لمحہ بھر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا اس فراموشی سے توبہ کرنا بھی واجب ٹھہرا۔ اور اگر کسی کو یہ مقام بھی حاصل ہو جائے اور اسے لمحہ بھر کے لیے غافل بھی نہ ہو، تو بھی اس سلسلے میں کئی مقام باقی ہیں۔ جب انسان پے در پے درجات کو پاتا چلا جاتا ہے اور اس کی نظر جب آگے جاتی ہے تو اسے اس سے اعلیٰ مقام نظر پڑتا ہے، گویا کہ ایک درجے کا پانا دوسرے درجے سے محروم ہونا دکھائی دیتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ جب ایک درجہ طے کر لیتا ہے تو اسے دوسرا درجہ اس سے اعلیٰ نظر آتا ہے، باوجود یہ کہ وہ اپنے آپ کو بلند درجے کے مقابلے میں کم پاتا ہے، لہٰذا بلند درجہ چھوڑ کر اس سے کمتر پر کفایت کرنا خسارے کا حاصل کرنا ہے۔ بس
اعلیٰ درجے کے حصول کی خاطر کمتر درجے سے توبہ کرنا لازم ٹھہرا۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں یومیہ 70 بار استغفار کرتا ہوں، غالباً ایسے ہی معانی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا تو ہر عمل ترقی پر ہوتا ہے، یعنی ہر قدم کے بعد جو قدم اٹھتا ہے وہ اس میں عروج اور کمال دکھائی دیتا ہے۔ پس جس کے مقابل پہلا قدم پر کمی معلوم ہونے لگتی ہے، لہٰذا اس کو قدم کو توبہ سے زینت بخشنا ضروری سمجھنا۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے اس مثال کو مد نظر رکھیں کہ یہ معاملہ عین اس شخص سے مطابقت رکھتا ہے جس نے ایک کام کے بدلے 1 درہم پر قناعت اختیار کی، پھر وہ پریشان اور مغموم رہنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا حاصل کر لیتا ہے تو 1 روپے کے مقابلے میں 1 دینار کے حصول پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہ تھی، اور پھر وہ ایک موتی حاصل کر لیتا ہے جس کی قیمت ہزاروں دینار ہوتی ہے۔ تب وہ سخت ترین غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی کوتاہی اور کمی کا احساس اسے پشیمان کر دیتا ہے، تو وہ توبہ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ چنانچہ ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی ابرار کی نیکیاں مقربین کے ہاں بدیاں ہیں۔ پس جب مقربین کی نیکیاں بدیوں کی مانند ہیں اور اسی سبب سے وہ ان سے توبہ اختیار کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ تلقین غزالی کی یہ ایپیسوڈز آپ اپنی روزمرہ کی معمولات کی زندگی میں اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں تاکہ بوقت ضرورت یہ معلومات آپ کی راست بازی اور آپ کے کردار پر اثر انداز ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔